ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے عابد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكاذبين۔ محترم سامعین، جدید ترین فتنوں میں جہاں تحریکی فتنہ ہے، شرک و بدعت کا فتنہ ہے، وہیں پر ایک عظیم فتنہ ساری قوم و ملت کی آزمائش کے پیش نظر ہمارے سامنے مرزا محمد علی انجینئر کی شکل میں موجود ہے، جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر شیعیت کی دعوت کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے تقیہ کیا ہوا ہے، یہ اندر سے کھلا ہوا رافضی ہے، اور اسی لیے پاکستان کے تمام علماء اہل حدیث نے اس کو رافضی قرار دے دیا ہے۔ یہ صحابہ کی دشمنی کرتے ہوئے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی مذمت کرتا ہے اور ان کو اہل بیت سے خارج کرتا ہے، صحابہ کو منافق گردانتا ہے، اور بالخصوص بنو امیہ کا دشمن ہے۔ اور اکثر جن مسائل میں اہل سنہ میں اور شیعہ میں اختلاف ہوتا ہے، اس کا موقف شیعوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ کے رسول کے بیٹے، اللہ کے رسول کی بیٹیاں اور اس کے گھر والے، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اس کا ایک خاص نظریہ ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ مخصوص پنجتن پاک ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کو پنجتن پاک کہتا ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے پنجتن پاک اس نے استعمال کیا ہے، جو شیعی اصطلاح ہے، اور اہل سنہ یعنی بریلوی لوگ بھی پنجتن پاک کا استعمال کرتے ہیں۔ اور شیعہ اس پنجتن پاک سے مراد لیتے ہیں 5 نفوس، یعنی اللہ کے رسول، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس نے بھی اپنے ویڈیو کے اندر میں اہل بیت میں ان 5 کو شمار کیا ہے، یعنی 4 کو شمار کیا ہے، اور یہ امہات المومنین یعنی مومنوں کی ماؤں، ازواج مطہرات یعنی اللہ کے رسول کی بیویوں کے اہل بیت ہونے کا منکر ہے۔ جبکہ قرآن عظیم کی آیات بینات میں، خاص طور سے سورۃ الاحزاب میں، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کا نزول ہی اس لیے کیا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے گھر والوں، تم کو گناہوں سے پاک کر دے۔ سورہ احزاب کی یہ آیات نبی کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہیں،
اور اس میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ اور قرآن عظیم میں 3 مقامات پر، ہم ان مقامات کو گنوائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں کسی ویڈیو میں، ان 3 مقامات پر اللہ نے نبی کی بیویوں کو، الگ الگ نبی کی بیویوں کو جو ہے اہل بیت قرار دیا ہے، نبی کا اہل یعنی نبی کے گھر والا قرار دیا ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر نبی کی بیویاں یا کسی کی بیویاں اگر اس کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، گھر والوں میں شامل نہیں ہیں، تو گھر والوں سے مراد کیا بیٹی ہوگی محض؟ یہ نواسے ہوں گے، یہ پوتے ہوں گے، یا داماد ہوگا؟ یہ دور کی کوڑی کہاں سے لایا ہے؟ یہ دنیا میں ایسا کون سا احمق ہے جو کسی بھی انسان کے گھر والی کو، ان کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہ کرے، اس کے گھر والوں میں شامل نہ کرے، اور ان کی بیٹیوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو اور داماد کو شامل کرے اہل بیت میں؟ تو مرزا محمد علی انجینئر انہی بد نصیبوں اور بدقماشوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول کی بیویوں کو، امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی ماؤں کو، یعنی ازواج مطہرات یعنی نبی کی پاک بیویوں کو جو ہے یہ اہل بیت میں شمار نہیں کرتا ہے۔ جبکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کا نزول ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ نبی کی بیویوں کا منصب بیان کر دے۔ تو جن مواقف کے، جن نظریات کے شیعہ حامل ہیں، ہر مسئلے میں، ہر موقف میں، تمام مواقف میں مرزا محمد علی انجینئر کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ شیعیوں سے موافقت کرے اور اہل السنہ کی مخالفت کرے۔ آیت مباہلہ کی توضیح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے اس نے چند ویڈیوز میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کیا ہے، اور عرف عام میں جن کو اہل بیت کہا گیا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہی کو اہل بیت گردانتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے قرآن عظیم کی اس آیت کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اختلاف سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے نبی حق تیرے رب کی جانب سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں مت بن جا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس اگر کوئی تیرے پاس آتا ہے بحث کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، بعد اس کے کہ نزول وحی الہی کے ذریعے جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہو، تو فقل، تو تم ان سے کہو، تعالو آ جاؤ تم سب کے سب، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ آ جاؤ تم لوگ، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم سب کو بھی بلا لیتے ہیں، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ مقدس میں ہم سب مل کر بد دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم سب جو ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ یہ مباہلہ کہتے ہیں حضرات، مباہلہ کہتے ہیں جب دو فریق میں اختلاف واقع ہو جائے حق یا باطل ہونے کا، کہ حق پر کون اور باطل پر کون، تو دونوں فریق مباہلہ کرتے ہیں، یعنی جمع ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر جمع ہوتے ہیں
اور ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ پس جو حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شاد کام کرتا ہے، ان کو کامیاب و کامران کرتا ہے، اور جو باطل پر ہوتا ہے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ تو اسے مباہلہ کہا جاتا ہے، اور پوری امت کے مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تمام ائمہ و مجتہدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، واتباع تبع تابعین، تمام علماء اور تمام مفسرین اس بات کو جائز مانتے ہیں کہ یہ مباہلہ جو ہے نبی بھی کرتا ہے اور نبی کا امتی بھی کرتا ہے، اور ایک نہیں درجنوں مباہلے صحابہ نے، اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے مباہلے کیے ہیں۔ ثناء اللہ مرسلی نے مباہلہ کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے، اور وہ مردود بے موت مارا گیا۔ تو مثل نبی کے امتی بھی مباہلہ کر سکتا ہے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر کا یہ دعویٰ ہے کہ مباہلہ صرف نبی کر سکتا ہے، اور مباہلہ کرنا نبی کی امتی پر حرام کر دیا گیا ہے۔ کوئی دلیل پیش نہیں کی اس نے اپنے دعوے کی، جبکہ تمام احادیث میں صحابہ کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے اور محدثین کے ذریعے سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے، ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً باطل کے مقابلے میں مباہلہ کیا ہے، پہلے مناظرہ کیا ہے اور آخر میں مباہلہ بھی کیا ہے۔ تو شیعہ موقف کو ظاہر کرتے ہوئے مرزا محمد علی انجینئر نے ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد میں ایک خاص دعویٰ کیا کہ اہل السنہ اور اس کے مخاطب اہل حدیث ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں قرآن عظیم کی آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تفسیر حدیث مسلم کی روشنی میں کر ہی نہیں سکتے، یعنی ان میں یہ حوصلہ موجود نہیں ہے اہل حدیثوں میں کہ یہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا جو اہل بیت کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد میں اس آیت کی تفسیر مسلم کی حدیث سے کر سکیں۔ اس کا یہ گمان ہے کہ قرآن عظیم کی اس آیت مقدسہ میں اور مسلم کی اس حدیث میں جو حدیث نمبر 2204 ہے، یہ 2404 ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیت اور حدیث مسلم جو اس کی شرح میں نازل ہوئی ہے، ان میں حوصلہ نہیں کہ اس کو بیان کر سکیں۔ پاکستان کے ایک عظیم عالم ابو یحییٰ نور پوری PhD نے ان آیات کا اس دعوے کا جواب دیا ہے، اور مرزا محمد علی انجینئر کو مباہلہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ لیکن مرزا جانتا ہے کہ وہ اگر مباہلہ کرے گا تو وہ بھی ان لوگوں کی طرح برباد کر دیا جائے گا جو اس کے پہلے مباہلہ کرنے کے لیے آئے اور تباہ و برباد کر دیے۔ اس لیے اس نے مباہلے کو ہی حرام قرار دے دیا کہ امتی پر مباہلہ کرنا حرام ہے۔ تو مرزا کے ذریعے مرزا کے مطابق ان آیات میں اہل بیت جن کو قرار دیا گیا ہے وہ نبی کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا یہ گمان ہے کہ ان آیات کے مصداق یہ اہل بیت ہیں، اور نبی کی بیویاں اس سے خارج ہیں۔ اس نے اپنے ایک دوسرے ویڈیو میں، بلکہ ایک اور تیسرے اور چوتھے ویڈیو میں نبی کی بیویوں کا نام لے کر کے انکار کیا ہے کہ نبی کی بیویاں تو ان آیات کا مصداق ہیں ہی نہیں، جبکہ سورہ احزاب میں جو آیت تطہیر ہے جس میں اللہ نے نبی کے گھر والوں کو، نبی کے اہل بیت کو، اور خاص طور سے وہاں پر مخاطب نبی کی بیویاں ہیں، امہات المومنین کو پاک قرار دیا ہے، اور ان سے تمام قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں کو اللہ نے ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے مقام عظیم کو بیان کیا ہے۔
اس میں تو مخاطب نبی کی بیویاں ہی ہیں، اور قرآن عظیم کے 3 مقام پر، قرآن عظیم میں 3 مقامات پر الگ الگ موقعوں پر نبی کی بیویوں کو ہی اہل بیت قرار دیا ہے۔ اور حضرت نوح کا جب بیٹا ڈوب رہا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، پھر تو اس کو غرق ہونے سے بچا لے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، تیرا اہل بیت نہیں ہے، تیرے گھر والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نافرمان ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا ہے، ظالم، لہذا یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے اس کو اہل قرار دیا ہے، یعنی اہل بیت قرار دیا ہے۔ لیکن مرزا جو ہے جان بوجھ کر شیعہ موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی کی بیویوں کو اس سے خارج کر رہا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان آیات میں یا اس آیت کے اندر میں نبی کی بیویاں مراد نہیں ہیں، اور اس نے 2 دعوے کیے کہ جب اللہ کے رسول مباہلہ کرنے گئے تو آپ اپنی کسی بھی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ صاف صاف کہا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا دروغ، اتنا بڑا کذب ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا، نہ کہیں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اہل بیت میں سے ان 4 کو لے کر گئے اور اپنی بیویوں کو لے کر نہیں گئے۔ اس نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ علماء آل عمران کی اس آیت نمبر 61 کی تفسیر کو حدیث مسلم کی روشنی میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، ان میں حوصلہ ہی نہیں کہ یہ قرآن عظیم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح مسلم کی اس حدیث کے ذریعے اس کی تشریح کر سکیں، ان میں حوصلہ نہیں ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے مباہلہ کیا، وہ عیسائی نبی کے پاس آئے اور چیلنج کیا اور مباہلہ کیا اور مباہلہ ہوا بھی، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول مباہلہ کرنے کے لیے گئے بھی، اور گئے بھی تو یوں کہ اپنی کسی بیوی کو ساتھ نہ لیا، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر گئے؟ نہیں، قرآن عظیم کی آیت مقدسہ اس امر کا انکار کرتی ہے، بلکہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اے نبی، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، بس جو تم سے جھگڑا کرے، جو تم سے مناظرہ مناقشہ کرے اور قرآن عظیم کی آیات بینات کے نزول کے بعد بھی تم سے جھگڑا کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ان کی ابنیت کے بارے میں اگر جھگڑا کرے، یہ الوہیت یعنی عیسائی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو الہ مانا جائے، رب مانا جائے، اور ان کو اللہ کا بیٹا مانا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جو تم سے جھگڑا کرے، جو تم سے مناظرہ کرے، اور اس حالت میں کرے کہ آسمان سے اللہ نے آیات بینات کا نزول کر دیا ہو، وحی الہی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور حضرت عیسیٰ کی ابنیت یعنی ان کے بیٹا ہونے کا انکار کر دیا ہو، تب بھی یہ تم سے جھگڑا کرے، تو اب یہ بات کو نہیں مان رہے، تو اے نبی ان سے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ تم لوگ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی تیار ہیں، ہم نکلتے ہیں اور تم بھی نکل آؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے
کیوں کریں گے بد دعا؟ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور ان کی ابنیت یعنی ان کے بیٹا ہونے کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو اس موقف کی بنیاد پر جو ہے لعنت کریں گے، بد دعا کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر جو ہے اللہ کی لعنت کریں گے۔ یعنی جب یہ بد دعا کی جائے گی، مباہلہ کیا جائے گا اور جانبین آمنے سامنے موجود ہوں گے، تو جو باطل پر ہوگا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس کی آل و اولاد برباد کر دی جائے گی، اور جو حق پر ہوگا وہ بامراد ہوگا، کامیاب و کامران ہوگا۔ تو ان آیات میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول نے عیسائیوں سے یعنی نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا بھی تھا، نہیں۔ ان آیات میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے مباہلہ کیا ہو اور یا مباہلہ ہوا بھی ہو، بالکل ثابت نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ مباہلہ ہوا، کیونکہ نبی جو ہے اس مباہلے کے موقع پر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کو لے کر نکلے، اور بیویوں کو تو لے کے ہی نہیں گئے تھے، صاف صاف کہتا ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے تو اس کے حواری جو ہیں، اس کے جو موجودین حاضرین ہیں، وہ سب توہین کرتے ہوئے ہنستے ہیں۔ تو ان آیتوں سے دعویٰ کیا کہ اہل بیت کی وضاحت میں اہل السنہ میں یہ دم خم نہیں کہ وہ اس آیت کی تفسیر صحیح مسلم کی روشنی میں کر سکیں۔ اور اس آیت میں یہ دعویٰ کیا اس نے کہ اس آیت میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے مباہلہ کیا بھی اور آپ نکلے بھی، اور حضرت علی، فاطمہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر نکلے، اور اپنی بیویوں کو تو لے کر ہی نہیں گئے تھے، یعنی وہ اہل بیت میں شامل نہیں تھیں، ان کو لے کر ہی نہیں گئے۔ مرزا محمد علی کی الفاظ بتلاتے ہیں کہ مباہلہ ہوا ہے اور نبی کریم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنے اہل بیت کو، یعنی اس کا اپنا بنایا ہوا اہل بیت، اس کے اپنے تصور میں بنائے ہوئے اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن حسین، ان کو وہ تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان کو لے کر کے گئے۔ تو آپ سن لیجئے کہ کسی بھی صحیح تاریخی روایت میں اور کسی بھی حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں، اور نہ قرآن عظیم کی اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ مباہلہ ہوا اور اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جو اہل بیت میں نہیں تھیں اس کے مطابق اہل بیت کو لے کر گئے، یعنی حضرت علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر گئے۔ اس قرآن عظیم کی اس آیت میں کہیں نہیں ہے کہ مباہلہ ہوا، بلکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ اے نبی، یہ جو سامنے نجران کے عیسائی آئے ہیں تم سے مناظرہ کر رہے تھے الوہیت مسیح کے بارے میں، یعنی مسیح کے الہ یعنی رب ہونے کے بارے میں، اور ان کی ابنیت کے بارے میں یعنی ان کے بیٹا ہونے کے بارے میں۔ تو جب تم نے تمام دلائل پیش کر دیے، تمام براہین پیش کر دیے، تمام دلائل پیش کر دیے، تب بھی یہ حجت کر رہے ہیں، تم سے کٹ حجتی کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں، تمہاری بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو اب ایک کام کرو، تم ان سے کہہ دو اے نبی کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ، اور ہم خود بھی نکلیں اور تم بھی نکلو باہر ایک میدان میں، اور وہاں پر ہم مباہلہ کریں گے اور ہم بد دعا دیں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے، اور جو لعنتی ہوگا وہ اللہ اس کو برباد کر دے گا، اور جو حق پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران کر دے گا۔ اس میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ عیسائیوں کا مباہلہ ہوا اور اس میں آپ اہل بیت کو لے کر نکلے لیکن اپنی بیویوں کو لے کر نہیں نکلے۔ اس کا یہی دعویٰ ہے کہ اس آیت میں گویا کہ یہ موجود ہے، تو بالکل موجود نہیں۔ اب ہم حدیث مسلم کو بیان کرتے ہیں کہ مرزا محمد علی کے مطابق اس حدیث مسلم میں
اہل بیت کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو ان آیات سے مستثنیٰ نہیں کیا ہے، یعنی اہل بیت میں سے خارج نہیں کیا ہے۔ حدیث مسلم جو ہے یہ 4204 نمبر کی حدیث ہے، اور اس میں کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آل عمران کی یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اللہم اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ کہہ کر آپ نے دعا فرمائی۔ آپ لے کر نہیں نکلے، حدیث مسلم ختم ہوئی۔ اللہ آپ بتائیے کہ حدیث مسلم میں کہاں ثابت ہوتا نبی کریم نے اپنی بیویوں کو جو ہے اہل بیت سے الگ کر دیا ہو، اور آپ مباہلہ کرنے کے لیے نکلے بھی ہوں، اور آپ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ان چاروں کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکلے ہوں، اور سامنے عیسائی آئے ہوں اور مباہلہ کیا بھی ہو۔ یہ تو یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ آل عمران کی ان آیات میں صاف صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے مباہلہ کیا، اور حضرت حسن و حضرت حسین اور حضرت علی و فاطمہ کو لے کر گئے، اور نبی کی بیویوں کو لے کر نہیں گئے۔ اس پر سب لوگ ہنستے ہیں اس کے حاضرین۔ تو قرآن عظیم کی آیات میں بھی ثابت نہیں کہ نبی نکلے ہوں، یہاں تو محض دعویٰ ہے کہ نبی یہ انکار کر رہے ہیں، یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں، یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، دلائل پیش کرنے کے بعد بھی تمہاری دلیل کو نہیں مان رہے ہیں، لہذا تم ان کو دعوت مباہلہ دے دو۔ ابھی تو ان آیات میں دعوت دی گئی ہے، دعوت بھی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ ابھی تم جاؤ، ابھی تم اور ان کو بلاؤ اور ان کو چیلنج کرو کہ آؤ ہم سے مباہلہ کر لو۔ مباہلہ ہوا نہیں ہے، نبی نکلے نہیں ہیں، اور ان چاروں کو لے کر نہیں نکلے ہیں، اور بیوی کو چھوڑ کر بھی نہیں نکلے ہیں، کہیں گئے ہی نہیں، لیکن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیسے کہ آیت مباہلہ میں نے ان آیات میں یہ ثابت ہے کہ نبی نکلے، اور نکلنے کے بعد میں حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو لے کر نکلے، اور نبی اپنی بیویوں کو لے کر نہیں نکلے۔ اور اس حدیث مسلم میں بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے کہ مباہلہ ہوا اور اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی ازواج مطہرات کو چھوڑ کر ان اہل بیت کو لے کر نکلے، جو بریلویوں اور شیعوں کے مطابق خاص اہل بیت ہیں، جس میں نبی کی بیویاں شامل نہیں۔ اس حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو، امہات المؤمنین کو اور ازواج مطہرات کو، ان پاک بیویوں کو جو ہے اپنے اہل بیت سے خارج کرتے ہوئے ان چاروں کو اہل بیت قرار دیا ہو۔ اب یہ نبی نے کیوں کیا؟ کیا ایسی مجبوری تھی کہ اللہ کے رسول نے ان چاروں کو بلایا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں؟ کیوں آپ نے کہا؟ دراصل جب نجران سے، یمن سے، جو یمن اور حجاز کے درمیان جو ایک عیسائی آبادی ہے جو لاکھوں پر مشتمل تھی، اس کے 70 لوگ جو ہیں، جس میں ان کا سیاسی رہنما، سماجی رہنما اور مذہبی پیشوا، یہ لوگ آئے اور نبی کریم سے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے بارے میں مناظرہ کرنے والے بن کر کے آئے۔ یہ لوگ آئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر بائبل کے اندر ملتا ہے۔ لہذا یہ لوگ آئے اور اللہ کے رسول سے کئی دن تک
بہت مدت تک مناظرہ کرتے رہے، اور نبی کریم نے قرآن عظیم کی آیات بینات کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کی الوہیت کو غلط ثابت کر دیا، حضرت عیسیٰ کی ابنیت کو، یعنی حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا مطلب ہے ان کے الہ ہونے کی، ان کے رب ہونے کا رد کیا آپ نے، اور ان کے اللہ کے بیٹے ہونے کا بھی انکار کیا، اور آپ نے دلائل قاہرہ و براہین قاطعہ کے ذریعے اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا، اور وہ اپنے دلائل کو ثابت نہیں کر پائے، وہ دلائل پیش نہیں کر پائے، اور جب نہیں پیش کر پائے تو پھر بعد میں اللہ نے کہا کہ اے نبی، یہ جو ہے نزول وحی الہی کے بعد بھی، قرآن عظیم کی آیات بینات اور دلائل کے پیش کرنے کے بعد بھی یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ذلیل ہونے کے بعد بھی، لہذا اب تم ایک کام کرو کہ تم نکلو اور ان سے کہہ دو کہ آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، اپنی بیویوں کو لے کر کے آؤ، عورتوں کو لے کر کے آؤ، اور خود بھی آ جاؤ، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ ہوا نہیں، اور نہ آپ ان کو لے کر نکلے، یہ جھوٹ ہے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے ویڈیو کو آپ دیکھیے، جو ہم اس کو یہاں پر ابھی ہم پیش کرنے والے ہیں۔ اسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ اس نے جو ہے اپنے حاضرین اپنے اس کمرے میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ گویا کہ اللہ کے رسول جو ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنے ان 4 اہل بیت کو لے کر نکلے اور مباہلہ کیا، اور اسی بنا پر اس نے اس آیت کریمہ سے نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرتے ہوئے ان کو اصلی اہل بیت قرار دیا۔ اب اہل بیت کیوں قرار دیا؟ کیونکہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایسی کون سی شرعی حاجت درپیش آئی نبی کریم کو کہ آپ کو ان 4 کو بلا کر یہ کہنا پڑا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دراصل جب عیسائی، ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ عیسائی لوگ آئے تھے اور اللہ نے ان آیات کا نزول کیا کہ اے نبی، تم یہ مناظرہ ہار چکے ہیں، دلائل کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اب تم مباہلہ کرو، اور ان سے کہو۔ مباہلہ ہوا نہیں، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم کہو کہ آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے کر کے، اپنے بیٹوں کو لے کر کے، اپنے خود کو بھی آؤ، اور مباہلہ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ان آیات کا نزول کیا تو اس میں کیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، اور ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیں گے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر نکلو، اور ہم خود بھی نکلتے ہیں، اور تم خود بھی آ جاؤ، اور کھلے میدان میں ہم مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بد دعا کرتے ہیں تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کی ایک بھی اولاد نرینہ بچی نہیں، سب انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا جو ہے اس وقت زندہ موجود نہیں تھا، نبی کے پاس ان کا ذاتی بیٹا موجود نہیں تھا۔ اور قرآن عظیم کی آیات میں کیا آیا ہے؟ اے نبی تم کہو ان سے کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں تو لے کر نکلتے کیسے؟ ابھی ان آیات کا نزول ہوا ہے، ابھی یہ آیت نبی کو معلوم ہے، صحابہ کو بھی نہیں معلوم، یہودیوں، عیسائیوں اور کفار اور مشرکین کو بھی نہیں معلوم، دنیا کے کسی انسان کو نہیں معلوم۔ ابھی تو قرآن عظیم کی آیت نازل ہوئی ہے، صرف نبی کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم مباہلہ کرنے کے لیے باہر نکلو۔ تو چونکہ نبی کی یہ پریشانی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹا تھا ہی نہیں، اور اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر نکلتے ہیں، تو اب نبی کیا کرتے؟ لہذا اس مجبوری کی بنا پر، چونکہ نبی کی بیٹا نہیں تھا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 کو بلایا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ کیوں آپ نے ایسا کہا؟ کیونکہ آپ کا بیٹا تو تھا نہیں، اور ابھی تو اعلان کرنا تھا، عیسائیوں سے ملنا تھا، ان سے بولنا تھا کہ آؤ، اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ ہم تم سے مناظرے کے بعد مباہلہ کریں، تو آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے۔ اور نبی اپنے بیٹے تو
لے کر جا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بیٹا تو آپ کا تھا ہی نہیں، لہٰذا آپ نے حضرت حسن حسین کو اپنا بیٹا قرار دینے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا اپنا بیٹا تو ہے نہیں، کل عیسائی آئیں گے، ان سے مباہلہ کرنا ہوگا اعلان کرنے کے بعد میں، تو میرا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، لہٰذا اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، اور تو ان کو میرا اہل بنا دے، میرا اہل بیت بنا دے۔ لہٰذا یہ آپ نے دعا کی۔ اس میں کہاں ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں؟ ارے سورہ احزاب کی آیت تطہیر تو اسی لیے نازل ہوئی ہے، اس میں تو نبی کی بیویاں ہی مخاطب ہیں، اور اللہ نے نبی کی بیویوں کا نام لے کر کے جو ہے ان کو اہل بیت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اور قرآن عظیم میں 3 مقام پر نبی کی بیویوں کو اللہ نے اہل بیت قرار دیا ہے، اور سورہ احزاب میں بھی اللہ نے نبی کی بیویوں کو ہی مخاطب کیا ہے، اور نبی کی بیویوں کو باقاعدہ مخاطب کر کے ان کو اہل بیت کہا گیا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، تو چونکہ بیٹا نہیں تھا اس لیے آپ نے اپنے ان چاروں کو بلایا، کہا اے اللہ کل اگر مباہلہ ہوگا تو میرا اپنا بیٹا تو ہے نہیں، لہذا میں حسن حسین کو لے کر کے، اپنی بیٹی کو لے کر کے، اور ان کے شوہر حضرت علی کو لے کر نکلوں گا انشاءاللہ اور مباہلہ کروں گا۔ اور ایک اور حدیث مسلم ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی ایک اور بھی حدیث ہے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، یہ کہتا ہے کہ نبی تو اپنی بیویوں کو لے کر ہی نہیں گئے تھے اس لیے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں تھیں۔ آؤ مسند احمد بن حنبل کی اس صحیح حدیث میں، اور ایک اور حدیث جو مسلم کی ہے جس کو حدیث قصہ کہا گیا ہے، ان حدیثوں نے فیصلہ کر دیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت آل عمران کی، جس وقت اس کا نزول ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی گھر کے اندر میں، نبی کریم کی بیوی موجود تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو جب بلا کر ان کو ایک چادر تلے جمع کر لیا اور کہا کہ اے اللہ اللہم ہؤلاء اہلی ہؤلاء اہلی، اور تیسری بار کہا ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہوں؟ ان شیعوں کا اور مرزا محمد علی انجینئر کی بد زبانی یا بد کلامی کے جواب اس حدیث میں مل جاتا ہے، جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث مسند احمد بن حنبل میں اور حدیث مسلم میں، جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث کہا جاتا ہے، اس امر کی وضاحت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، یہ واقعہ ان کے سامنے ہوا جو نبی کی بیوی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں؟ جو آپ نے ان چاروں کو اپنی چادر تلے سمیٹ لیا اور مجھے نہیں لیا، کہا تم تو میری اہل بیت ہو ہی، اور آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں سمیٹ لیا، یعنی نبی کی بیویاں بھی اس میں شامل ہو گئیں، نبی کی بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہو گئی، جبکہ پوری کوشش مرزا یہ کرتا ہے کہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر دے۔ اس نے اپنے ایک ویڈیو میں صاف صاف کہا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، نبی کی بیویاں جو ہیں اس آیت کا مصداق نہیں ہیں، کھلا ہوا اس نے انکار کیا ہے، جبکہ اس مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں نبی کریم نے ام سلمہ کو بھی چادر تلے سمیٹ لیا اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو مرزا محمد علی انجینئر مثل شیعوں کے اہل السنہ کو اور مسلمانوں کو دجل و فریب دیتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سورہ آل عمران کی اس آیت کے ذریعے اور حدیث مسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے کہ مباہلہ ہوا بھی تھا
اور نبی کریم گئے بھی تھے اور جانے کی پوزیشن تھی کہ ساتھ میں حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین موجود تھے، اور اس پوزیشن میں کہ نبی اپنی بیویوں کو تو لے کر ہی نہیں گئے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی نظروں میں ان کی بیویاں جو ہیں اہل بیت میں شامل تھیں ہی نہیں، اسی لیے لے کر بھی نہیں گئے۔ اور لے کر کس کو گئے؟ اپنے ان چاروں کو لے کر گئے، جس کو یہ پنجتن پاک کہتا ہے، مثل شیعوں کے کہتا ہے اور مثل بریلویوں کے کہتا ہے کہ یہ پنجتن پاک ہیں۔ اور گھروں میں برکت کے حصول کے لیے، برکت کے نزول کے لیے لوگ اپنے گھروں کے آگے ایک تعویذ ٹانگتے ہیں پنجتن پاک کا۔ تو یہ ہمارے بریلوی بھائی بھی اس بات کو مانتے ہیں، پنجتن پاک کا نقش لگاتے ہیں، اور فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتابوں میں پنجتن پاک کا ذکر کیا ہے، اور شیعہ بھی پنجتن پاک کی اصطلاح کو مانتے ہیں۔ پنجتن پاک، اس میں جو لفظ پاک ہے یہ دلیل ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اپنے 12 ائمہ کو معصوم من الخطا والنسیان مانتے ہیں، گناہوں سے اور بھول چوک سے پاک مانتے ہیں۔ تو مرزا نے بھی پنجتن پاک کا تصور دیا اپنے اس ویڈیو کے اندر میں، اور نبی کی بیویوں کو الگ کیا کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جو روایتیں پیش کیا، اور ایک بات خاص مجھے کہنا ہے کہ شیعہ جن روایات کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم کے سامنے وہ عیسائی نکلے، زرق برق لباس پہن کر نکلے، بڑی شان سے 70 عیسائی نکلے، اور اللہ کے رسول جو ہیں یہ بھی نکلے، آگے آگے اللہ کے رسول اور پیچھے حضرت علی، حضرت فاطمہ، اس کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسین اور پھر حضرت حسن، اور یہ حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قدموں پر قدم رکھ رہے تھے۔ یہ جعلی بنڈل روایات پیش کر رہے ہیں۔ تو جن آیات کو شیعہ پیش کرتے، جن تاریخی روایات کو شیعہ پیش کرتے ہیں، انہی تاریخی روایات کو مرزا محمد علی انجینئر اور دیگر مورخین بھی پیش کرتے ہیں، اور بریلوی بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام روایات باطل ہیں۔ بخاری کی جو حدیث ہے کتاب المغازی کی، اس میں اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ عیسائیوں سے ملے اور کہا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے مباہلہ کروں، تم خود دلائل کو، شواہد کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور ابنیت کے بارے میں اپنے اسی موقع پر قائم ہو، لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے مباہلہ کر لوں۔ تو ان کے عیسائی پادری نے آپس میں مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے مشورہ کیا، تھوڑا وقت مانگا، اور اس کے عیسائی پادری نے کہا عیسائیوں سے کہ دیکھو، بنی اسماعیل میں جس نبی کی آمد کا امکان ہم کو معلوم ہے، کہیں یہ وہی نبی تو نہیں ہے؟ اگر یہ نبی سچا ہوا، اور اگر یہ وہی بنو اسماعیل کا نبی ہوا جس کا تصور ہمارے پس منظر میں ہے، ہمارے تحت شعور میں ہے، اگر یہ کہیں نبی ہوا اور ہم نے کہیں مباہلہ کر لیا تو ہماری آل و اولاد بچے گی نہیں، نہ ہم بچیں گے اور نہ ہماری آل و اولاد بچے گی، نہ ہمارا مال و زر بچے گا، یعنی یہاں پر ہم برباد کر دیے جائیں گے، اور یمن میں، نجران میں کوئی بھی ہماری آل و اولاد بچے گی نہیں، سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جی ہاں، یہ ڈر گئے یہ لوگ، اور ڈر کے مارے مباہلہ کیا ہی نہیں۔ بخاری کی حدیث مغازی میں نبی کریم نے مباہلہ نہیں کیا، اور آپ اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نہیں گئے۔ جو غلط اور باطل تاریخی اور شیعی روایات میں لکھا ہے کہ نبی گئے بھی اپنے ان چاروں کو لے کر کے، اور ان میں نبی کی بیویاں شامل نہیں تھیں، کوئی نہیں گیا۔ اگر نہ مباہلہ ہوا، نہ نبی اپنے اہل بیت کو لے کر گئے، بلکہ بخاری کی اس حدیث کے مطابق آپ پہنچے اور آپ نے دعوت پیش کی، انہوں نے کہا کہ ہم برباد کر دیے جائیں گے، لہٰذا ہم مباہلہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے یہ مشورہ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اس سیاسی موقف پر قائم ہیں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی رعایا بن کر رہیں گے، جو جزیہ اور جو ٹیکس آپ چاہیں ہم پر لگائیے، ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ آپ مسلمانوں میں سے کسی امین کو، کسی ایماندار کو روانہ کر دیجئے، اور وہ وہاں جا کر
ہم سے جزیہ وصول کرے گا، لہذا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر دیا، اور وہ وہاں گئے، اور آپ نے اس طریقے سے ان عیسائیوں نے مباہلہ کیا ہی نہیں، اور نبی کریم اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے ہی نہیں، اور نہ آپ نے اپنی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن مرزا محمد علی انجینئر اور شیعہ اور بریلویہ بھی ان باتوں کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم نکلے تھے، اللہ کے رسول نکلے ہی نہیں تھے۔ اور ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ سورہ آل عمران کی اس آیت مباہلہ میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مباہلہ کیا بھی، مباہلہ ہوا بھی، اور آپ لے کر نکلے بھی، اور آپ نے اپنی بیوی کو اس میں شامل نہیں کیا، یہ بھی سب غلط ہے۔ اور حدیث مسلم میں بھی کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مباہلہ ہوا اور نبی کریم گئے، اور اپنی بیویوں کو تو لے کر ہی نہیں گئے، جس پر سب ہنستے ہیں، جبکہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سنیوں میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ قرآن عظیم کی اس آیت کی تفسیر کو حدیث مسلم کی روشنی میں حل کر سکے۔ لہذا ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مرزا محمد علی انجینئر کے اس باطل فتنے سے محفوظ رہے، اس کے ویڈیوز کو دیکھے نہیں، اس کا بائیکاٹ کرے، اس کا رد کرے، اس کو شیئر نہیں کرے، اس کو سینڈ نہیں کرے، اس کو قبول نہیں کرے۔ یہ شیطان اعظم ہے، یہ رئیس المنافقین ہے، جو مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کو در پردہ خاموش طریقے سے تقیہ کے پردے میں، جھوٹ کے پردے میں دعوت شیعیت پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔